بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک نے ایک رول دیا ہے کہ انسان جس علم تک انسان کی رسائی نہ ہو سکے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی اس میں کوتاہی یا اپنی کم فہمی اس کو تسلیم کرے، وہ اس علم کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ جیسے آسمانی کتابوں کو لوگ جھٹلاتے رہے، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی، قرآن پاک جھٹلایا گیا۔ ایک وجہ دیکھیے، قرآن نے جو کنسیپٹ پیش کیے، علم پیش کیے، وہ ان کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں تھی، تو وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی عقل کا ماتم کرتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے اور یہ ہم اس کو مانتے نہیں، یہ شاعری ہے اور یہ۔ اور اقبال نے بڑا خوبصورت ایک وہ شعر کہا کہ رکابت علم و عرفاں کی غلط بینی ہے ممبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رکیب اپنا۔ مقابلہ ملتے جلتے چیزوں میں ہوتا ہے، دو پہلوان جو ہیوی ویٹ یا جو بھی ہیں وہ ان کے ملتے جلتے ہوئے ٹیموں میں مقابلے ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ علم اور عرفان ان میں بہت فرق ہے۔ اگر مولانا صاحب، کوئی مولوی صاحب حلاج پہ تبصرہ کریں گے تو وہ بات نہیں بنے گی۔ کوئی حلاج جیسا حلاج پہ اپنی تبصرہ کرے، اس کی سولی پہ۔ ممبر اور سولی کا بڑا فرق ہے، وہ اس کی رکابت جو ہے نا وہ بات نہیں بنتی۔ تو جتنے بھی انسانی ذہن میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، ظاہر ہے سوال کا کام ہی ہے کہ پیدا ہو، اور انسان کسی رائے پر پہنچے، تو دو جو سوال ایسے ہیں بنیادی، اگر انسان اس کے بارے میں جب تک اپنا کنسیپٹ کلیئر نہ کرے تو وہ اس میں کلیئرٹی نہیں آ سکتی۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جاننے کے لیے۔ نمبر 1 کہ یہ کائنات، عظیم الشان کائنات، کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ بے انتہا وسیع و عریض یونیورس، انتہائی خوبصورت اور انتہائی کامل و اکمل، پرفیکٹ، یہ کس لیے بنے گی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کوئی بے معنی کام نہیں کرتے۔ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ کوئی تو نے ابس چیز، میننگ لیس چیز پیدا ہی نہیں کی، تو یہ پھر کائنات پیدا کرنے کے پس پردہ کیا مقصد تھا؟ کس لیے پیدا کی؟ اس کا سوال کا جواب ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کہ یہ چھوٹا سا پلینٹ جسے ہم زمین کہتے ہیں، جس پہ ہم رہتے ہیں اور اس پہ پیدا ہوتے ہیں، اسی میں سے اس کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا انسان کو زمین پہ کیوں بھیجا گیا اس پلینٹ پہ؟ اور کیا یہ پلینٹ، یہ زمین ہمارا اصلی گھر ہے، انسان کا اصلی گھر ہے، یا کسی اور اپنے اصلی گھر سے یہاں وقتی طور پہ آیا ہے؟ اب ہر بندہ اس میں اپنی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ہماری جو اس میں اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو پوائنٹ ہے کہ یہ کائنات کیوں تخلیق کی گئی، ایک حدیث قدسی کی روشنی میں، جس کے بارے میں بعض جو اہل علم ہیں اور صوفیہ ہیں اور سارے جو اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ اس کی سند اتنی جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے، لیکن مضمون صحیح ہے۔ وہ حدیث قدسی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی ایسی تخلیق کروں، کوئی ایسا ہو جو مجھے پہچانے، اس حسن کو پہچانے۔
چھپے ہوئے خزانے کو جانے اور پہچانے، تو میں نے یہ کائنات پیدا کی اس کے لیے۔ اور کائنات پیدا، گلیکسیز پیدا ہوئیں، آسمان و زمین اور کیا کچھ پیدا ہوا، اور ان ساری مخلوقات میں جو اس کا جس کے سر پہ تاج سجا اشرف المخلوق کا، وہ انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان سب سے بہتر ان نشانیوں سے ہوتے انسان پہچانے گا۔ اور انسانوں میں جو تھا، انسانوں کا سرتاج، انسانوں کا سرتاج وہ حضور پر نور رحمت للعالمین خاتم المرسلین سید النبیین، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ الف لام میم، قرآن جسے شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہی ایک اس کائنات کا ایک آپریشنل کوڈ ہے۔ الف سے اللہ، لام سے لوح محفوظ، کہ جس میں پوری کائنات کا جو کمپیوٹرائز پروگرام ہے پوری کائنات کا، جب تک یہ پروجیکٹ ہے وہ اس میں محفوظ ہے۔ اور میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ اس کے بعد پھر ہمیں یہ اس پہچان کا سلسلہ بھی ارتقا پذیر ہے، پہچان کا سلسلہ بھی ایولیوشنری ہے، ایولیوشنری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان زمین پہ آیا، کچھ عرصہ کے بعد یہ پھر راستے سے بھٹک جاتا ہے اپنی لسٹ میں یا اپنے دوسرے چیزوں میں۔ یہ اس چیز پہ انسان آتا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے واپس جانا ہے اور یہ میرا عارضی گھر ہے، اس پہ آتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین انسان کا اصلی گھر نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں ریہرسل کے لیے آیا ہے انسان، اور یہ اس نے واپس جانا ہے اپنے اصلی گھر میں۔ اور یہ اب سائنس بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے۔ اس کے بارے میں جو انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں، اور کسی نے آج تک اسی تردید نہیں کی کہ انسان کی جہاں زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہے وہ تمام دوسری مخلوق سے مختلف ہے، اور زیادہ ٹف ہے، زیادہ مسائل کا شکار ہے، صحت کے حساب سے، کھانے پینے کے حساب سے، رہائش کے حساب سے، ہر لحاظ سے انسان کو زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں بنے اس وقت دوسری مخلوقات، جانور ہو گئے جیسے ہوئے، ان کا یہ اصلی گھر ہے لیکن ہمارا نہیں۔ اور ہماری جو ہمیں تکالیف ہیں جسمانی طور پہ اور صحت کے لحاظ سے، وہ دوسروں کو نہیں ہے۔ اتنے جدید ترین ہاسپٹل بنا کے بھی آپ بیماریاں قابو میں نہیں آ رہی۔ جانوروں کو کوئی ہاسپٹل نہیں ہے سوائے پیٹ کے، وہ بھی ان کا ہاسپٹل ہے جو انسان کے ہتھے چڑھ گئے، جو جنگلوں میں اپنی ان کے لیے کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے، یہ عارضی گھر ہے۔ اگر 2 سوالوں کے ہم تھوڑا سا اس کو مان لیں تو پھر آگے چیزیں کافی آسان ہو جاتی ہیں کہ عارضی ہے، ہم نے اس کو جانا۔ اب خدا کی پہچان چلتے چلتے اللہ نے پھر انسان کے ہدایت کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان میں کتابیں بھیجیں، تو ہدایت دی اللہ نے۔ انہوں نے بتایا انسانوں کو کہ اللہ ایک ہے، عبادت کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، ساری کائنات زمین کا خالق ہے، رزق دیتا ہے، سارا کچھ۔ تو چلتے چلتے بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلٹی دے دی کہ ان سے کلام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو کلام الہی سن کے ان کا جو یقین اور ایمان کا جو لیول ہے وہ دوسرے مسلمان کا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ جبریل علیہ السلام کی ان کو سے مدد دی گئی ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم المرسلین سید النبیین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو شاہد فرمایا گیا۔ کسی اور نبی کے لیے شاہد کا لقب نہیں آیا۔ شاہد میں 2 خوبیاں ہوتی ہیں، ایک کہ وہ صحیح
کوئی واقعہ ہے تو اس کو صحیح دیکھ سکتا ہو، اس کی بنائی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہو کہ اس نے واقعہ صحیح طور پر دیکھ سکے اور اس دیکھے ہوئے واقعے کو صحیح طور پر منوان بیان کر سکے۔ اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی نگاہ پاک ہے، وہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے اس کو کہا ما زاغ البصر، کہ آپ کی نگاہیں نہ ادھر ہوئیں نہ ادھر ہوئیں، نہ کہ اپنے ٹارگٹ پہ رہیں، آپ نے ان تجلیات کو دیکھا جیسا کہ دیکھنے کا حق تھا، آپ نے التفات نہیں فرمایا کسی طرف، اور آپ کا بولنا قرآن ہوا۔ کسی نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا نہیں، آتے جاتے وحی لاتے دیکھا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے لب مبارک سے جو الفاظ نکلے، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، انہوں نے مان لیا، سب نے مان لیا، جو نہیں مانے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے آپ کے بولنے کی شان، آپ کے کلام کی شان، اور یہ آپ کی رحمت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت تا قیامت ہے، بلکہ قیامت کے بعد تک ہے، میدان محشر تک، حوض کوثر تک، تھرو آؤٹ ہے۔ قرآن رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن نور ہے، آپ نور اللہ نور ہے۔ اکیلا قرآن، اکیلا ذکر، یہ بات صحیح ہے کہ ذکر سے مراد کہ ہر عمل میں انسانی جو آسمانی ہدایت ہے اس کو پیش نظر رکھنا، یہ صحیح بات ہے، لیکن اہل ذکر کے بغیر ذکر جو ہے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ ینفع الناس، دین کا نچوڑ ہے کہ نافع ہونا۔ اگر کوئی انسان نافع نہیں ہے انسانیت کے لیے، فائدہ مند نہیں ہے، تو وہ متقی بھی نہیں ہے۔ قرآن ایسے بندے کو متقی، یا اسلام ایسے بندے کو متقی تصور نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ بہت متقی ہے اور وہ نافع نہیں ہے سوسائٹی کے لیے یا انسانیت کے لیے، تو اس کا جو تقوی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دریا کے اوپر گھاس پھوس، جس نے دریا کو ڈھانپ رکھا ہے، اس گھاس پھوس کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے آخرکار جلنا ہے۔ تو یہ بھی صحیح بات ہے، یہ بات درست ہے۔ باقی جب انسان زمین پہ آیا تو آپ کو پتہ کہ شیطان نے اس کی مخالفت کی تھی، ابلیس نے۔ اس نے کہا تھا ٹھیک ہے، آپ انسان کو آپ بھیج رہے ہیں زمین پہ، لیکن میں ان کو بھٹکا کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھو تجھ کو مہلت بھی ہے اور تو اپنی کوشش کر لے، لیکن الا عباد اللہ المخلصین، میرے خالص مخلص بندے جو ہیں وہ تیرے چکر میں، تیرے دو میں نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ حاجی، نمازی، مخلصین، مخلص بندے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ تو بات خلوص پہ آ گئی ہے، اخلاص پہ آ گئی ہے، اور اخلاص کا تعلق، خلوص کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے۔ خلوص والے کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نہیں اندر سے دیکھتا ہے، ان کو اندر کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اندر کو سنوارنے کی، انٹیریئر ڈیکوریشن کے وہ فیلڈ ہوتا ہے ان کا، لوگ ہوتے ہیں۔ باہر بے شک اجاڑ ہو باہر، لیکن اندر سے وہ یہ ہے مخلصین کی نشانی ہے، مخلص لوگوں، اللہ عباد اللہ المخلصین۔ تو مخلص بندے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں اور کمالات ہیں، مقامات ہیں، وہ کسی کی شمار میں نہیں آ سکتے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ اتنی عالی اللہ تعالیٰ نے آپ کو
شان عطا فرمائیاں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن آپ نے کسی بات پہ، کسی اپنے وصف پہ کوئی پراؤڈ نہیں کیا، فخر نہیں کیا، سوائے یہ کہ الفقر و فخری، کہ فخر جو ہے یہ میرا فخر ہے، اس پہ آپ نے فخر فرمایا، فخر پہ۔ رحمت للعالمین ہے، ساری عمر چٹائی پہ گزار دی ہے، کھجور کی چٹائی پہ ساری عمر گزار دی، زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بہت بڑی مصیبتیں اور مشکلات زندگی میں دیکھی، لیکن چہرہ مبارک ہمیشہ مسکراتا رہا، پرسنل کسی سے نہ کوئی بدلہ لیا، نہ کسی کو کسی اپنی جو سخاوت تھی، جو فیض تھا، نہ کسی کو انکار کیا، اس پہ فخر فرمایا۔ یہ فخر جو ہے آگے ٹرانسفر ہوتا گیا، خاص طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے وارث ہوئے، اور آگے سلسلہ چلتا رہا۔ تصوف علم نہیں ہے، یہ عمل ہے، اور عمل بھی وہ جیسے گرہ کھل جائے، گانٹھ، ناٹ، جیسے ٹائی کی ناٹ ہوتی، ناٹ آ گئی کہیں، وہ کہیں انسان کے اندر ناٹ آ گئی، اس کے باطن میں ناٹ آ گئی، وہ جس عمل سے وہ کھل جائے وہ تصوف کا عمل ہے۔ وہ جو صوفیہ ہوتے ہیں یا جو ان کو مرشد کہتے ہیں، وہ اس ناٹ کو، اس گرہ کو کھولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہت عبادت گزار، ایک بہت دولت مند آدمی ہے، بہت دولت مند بھی ہے اور بہت عبادت گزار بھی ہے، اب وہ جتنی بھی عبادت کر لے اس کی گرہ نہیں کھل سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو گرہ ہے وہ عبادت میں نہیں ہے، وہ دولت کے منہ سے ڈھکنا اٹھانے میں ہے۔ دولت کے منہ سے ڈھکنا اٹھائے گا تو اسی کی گرہ کھلے گی۔ یہ انہوں نے یہی پہچان کرنی ہوتی ہے صوفی نے، کہ یہ اس کے گرہ کہاں ہے اور اس کو کھولنا ہے۔ تصوف اسی کا نام، یہی چیز ہے، اور وہ فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے ان کے اندر کی صفائی، اور اللہ جل شانہ کی فرسٹ پرائرٹی اللہ وہ ہوتا ہے ان کا زندگی میں۔ اصحاب صفا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یریدون، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے مشتاق ہیں، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ اور اسی طرح اب توحید کے حوالے سے انبیاء اکرام کے بعد ایک صوفیہ کا گروہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو توحید جن کے دل میں سب سے زیادہ راسخ ہوتی ہے۔ تصوف یہ کہتا ہے کہ غیر کا جو اسبات ہے، اسبات مین یس، کہ کسی غیر کو یس کہنا، کہ ہاں یہ اس کے وجود کو ماننا، غیر یا غیر کا اندیشہ کرنا، کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا، کسی کو نفع نقصان کا ذمہ دار سمجھنا، کسی کو خوشی غمی دکھ سکھ کا ذمہ دار سمجھنا، کسی کا خوف دل میں آنا، کسی کا اندیشہ دل میں آنا، غیر کا، یہ غیر کا اسبات ہے، یعنی اس کو یس کرنا ہے۔ اور غیر کا اسبات توحید کی نفی ہے، کہ اللہ کے سوا اس نے کسی اور کا وجود کو تسلیم کیا۔ شپس، اور جیسے کہ ایک کہاوت ہے نا، کہ شپس آر سیفر ان دا ہاربر بٹ دے آر ناٹ مینٹ فار دیٹ پرپس۔ جو جہاز ہوتے ہیں بحری، وہ اپنے ہاربر میں کھڑے بالکل محفوظ ہیں، کوئی روز ٹاکی مارو، صفائی کرو، اور کوئی ان کو اب کسی گلیشیئر سے نہیں ٹکرائیں گے، کسی ایسی بارش سے ٹکرانے کا اندیشہ نہیں رہے گا، کسی طوفان کی زد میں نہیں آئیں گے، آرام سے محفوظ ہیں، مزے۔ بٹ دے آر ناٹ مینٹ فار دیٹ، ان کو سمندروں میں اترنا ہے، ان کو طوفانوں سے گزرنا ہے، ان کو آئس برگوں سے اور جو بھی برفانی تودے ہوں گے ان سے ٹکرانا ہے، یہ ان کی زندگی ہے۔ اس میں کئی منزلوں پر بھی، ساحلوں پر بھی پہنچیں گے، کئی ڈوب بھی جائیں گے۔ اسی طرح انسان ہے، انسان نے اس زندگی کے سمندر میں اترنا ہی اترنا ہے۔
اس نے یہ سارا فیس کرنا ہی کرنا ہے، مشکلات دیکھنی ہی دیکھنی ہے. یہ پردیس کی زندگی ہے، اس نے یہ سارا کچھ فیس کرنا ہی کرنا ہے. انسانی فطرت میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ اس وقت کے سمندر میں اترے بغیر باہر آ نہیں سکتے. دودھ ابلے بغیر اور شیک ہوئے بغیر اپنا مکھن اوپر نہیں لا سکتا. قرآن پاک نے 5 ہیڈز بتائے ہیں کہ جو انسان جن کو پتہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ان 5 میں سے کسی نہ کسی میں سے کبھی نہ کبھی گزرتے رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے آزمائے جاؤ گے، بھوک سے آزمائے جاؤ گے، پھلوں کے یعنی بزنس کے نقصان سے آزمائے جاؤ گے، جانوں کے نقصان سے آزمائے جاؤ گے. اور 5واں ثمرات کی جہاں جو ہے وضاحت نظر آتا ہے کہ یہ پھلوں کا نقصان. یہ سب سے زیادہ بات انوکھی ہے کہ 5واں ہیڈ کہ کوئی انسان محنت کرتا ہے، جب اس کی محنت بالکل اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے، اس کو پھل ملنے والا ہوتا ہے، اس کو ریوارڈ ملنے والا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. اسے اب قرآن کہا کہ بشیم تھوڑا تھوڑا، یہ انسان میں اتنی سکت ہے نہیں، اتنی مطلب اس میں کہ اس میں یہ ہیڈز جو ہیں اکٹھے کسی پہ نہیں ڈالے گئے، نہ ہی یہ جلدی ڈالے گئے. ان میں تھوڑا تھوڑا کوئی کسی پہ ڈالا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا اکٹھے کسی میں. انسانیت کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جس پہ یہ اکٹھے وارد ہوئے ہیں. وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت فرمائی کہ شباب اہل جنہ، جنتوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام، ان پہ کربلا میں یہ تمام ہیڈز ان پہ اکٹھے گزرے ہیں. اور کوئی ایسا نہ کسی کا درجہ تھا نہ کسی پہ گزرے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی عطا کرے اور رحمت کرے. تو بات یہی ہے کہ جتنی انسان کے اندر کا جو مسافر ہے نا، سفر ہے، من حیاتم من مماتم من نشور، من حساب و دوزخ ہو فردوس ہو حور. حسن کا گنج گرام آیا تجھے مل جاتا، تو نے فرحات نہ کھودا کبھی ویرانہ دل. اندر کے سفر سے یہ سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. اندر جتنی ٹیکنالوجی، جو کچھ یہ دنیا کہاں سے وجود میں آئی ہے؟ عدم سے، ہونا نہ ہونے سے نکلا ہے. وجود عدم سے آیا ہے. جتنی اب ٹیکنالوجی ہے، جتنی اب جہاز، کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ، کہاں سے آئے ہیں؟ انسان کے باطن سے. گھر جو عالی شان گھر ہے، اس کا نقشہ انجینئر کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ بے صورت ہے. اسی طرح جو کوئی انوینشن ہوتی ہے وہ وجود میں آنے سے پہلے کسی کے دماغ میں ایک اس کا ہوتی ہے جو وہ مٹیریلسٹک نہیں ہو جاتا، یعنی فزیکل نہیں ہوتا، کنکریٹ نہیں ہوتا، ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. اسے نکلا ہے. تو جہاں تک مولانا روم کی بات شروع ہوئی تھی، مولانا روم کے وہ حوالہ تھا شروع میں کہ ان کی مثنوی جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست گوراں در زبان پہلوی. یہ بہت بڑی اسرار و رموز کی کتاب ہے. تو ان کا سٹائل ہی یہ ہے کہ وہ ایک قصہ شروع کرتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ قصہ ایسا وہ قصہ واقعہ ہوا ہو، وہ اپنا ان کا سٹائل ہے. قصہ شروع کرتے ہیں، شروع کر کے اس میں اپنے پھر اسرار و رموز کے موتی بکھیرنے شروع کر دیتے ہیں. بڑی
اور چلتے چلتے کہیں نکل جاتے ہیں، پھر پلٹ کر کسی کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو انہوں نے بیان کیا اس میں خضر علیہ السلام کا ذکر آیا، تو اس میں کہیں کسی نے فرمایا بھی کہ جی خضر نام کا، تو خضر مین ڈز ناٹ، آپ خضر کا نام اگر پسند نہیں ہوتا آپ کوئی اور نام رکھ لیں۔ خضر مینز کے ایک جو تکوینی فورسز ہیں دنیا کائنات میں جو عمل کر رہی ہیں، وہ ان میں سے ایک خضر ہے، آپ کوئی اور نام رکھ لیں۔ اب یہ تو کنفرم ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی وہ جا رہے ہیں اور وہ چیزیں، یعنی موسیٰ پیغمبر کی عقل کتنی بڑی نورانی ہوگی، پھر بھی ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آئیں، تو ہم آپ کیا ہیں؟ ہماری تو مکھی چونٹی جتنی عقلیں، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں موسیٰ کی عقل کام نہیں کر رہی تو ہماری کیا کرے گی؟ چلیں، صدق اللہ العظیم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔